معزز ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ابرار انفو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ابرار بھچر۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم ایسے جزیرے کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر کسی بھی انسان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یوں داخلے کی اجازت نہ دینا انتظامیہ کا بالکل درست فیصلہ ہے، کیونکہ اس جزیرے پر فی مربع فٹ خطرناک سانپ پایا جاتا ہے۔ برازیل کے ساحل سے 33 کلومیٹر دور اس جزیرے پر کوئی بھی مقامی شخص پیدل سفر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آخری وہ چہرہ جو غلطی سے اس جزیرے پر جا نکلا، چند دن بعد ہی لوگوں کو اپنی کشتی میں بے جان ملا۔ اس پر اسرار جزیرے کو الہادا کیمیدا گرینڈی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور عرف عام میں سنیک آئیلینڈ یعنی سانپوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ سانپوں کا جزیرہ غیر آباد ہی رہتا ہے۔ برازیلی حکومت نے کسی کا بھی وہاں داخلہ ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ آخری انسان جو اس جزیرے پر رہا وہ 1920 کی دہائی کے آخر میں وہاں لائٹ ہاؤس کیپر تھا۔ کشتیوں کو راستہ دکھانے والے لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن لائٹ ہاؤس کی کھڑکیوں سے داخل ہو کر آخرکار سانپوں نے لائٹ ہاؤس کیپر اور اس کی فیملی کی جان لے لی۔ اب وہاں مستقل رہائش کسی کی نہیں، بلکہ بحریہ وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کے لیے لائٹ ہاؤس کا دورہ کرتی رہتی ہے، اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی ایڈونچرر اس جزیرے کے قریب اپنی قسمت تو نہیں آزما رہا۔ حکومت کی طرف سے صرف 2 طرح کے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے۔ ایک نیوی کو، جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرا ریسرچرز کو، جو وہاں سانپوں کے اوپر تحقیق کرنے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانپ اتنی بڑی تعداد میں وہاں آئے کیسے؟ یقیناً یہ تیر کر تو نہیں آئے ہوں گے۔ ایک مقامی داستان کے مطابق اس جزیرے پر سمندری ڈاکوؤں نے خزانہ دفن کر رکھا ہے، جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں سانپ چھوڑ دیے، لیکن یہ وجہ کچھ زیادہ معقول دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اگر ڈاکوؤں نے ہی ایسا کیا ہے تو ان ڈاکوؤں کے واپس آنے پر ان سانپوں نے انہیں بھی ڈس لینا ہے، لہذا ڈاکو کبھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ایک دوسری وجہ جو سمندری ڈاکوؤں کی کہانی سے کم دلچسپ ہے، لیکن حقیقت وہی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد سانپوں کی موجودگی سطح سمندر کی کم ہوتی ہوئی سطح کا نتیجہ ہے۔ جب 10,000 سال پہلے یہ جزیرہ برازیل سے علیحدہ ہوا تو یہاں سانپوں کی تھوڑی سی تعداد تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے دوسرے جانور ان سانپوں کا شکار بنتے گئے، اور سانپوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی۔ جزیرے پر بہت سے خطرناک اور مہلک اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک سانپ گولڈن لینس ہیڈ سنیک ہے۔ سانپوں کی یہ قسم دنیا کے مہلک ترین سانپوں میں سے ایک ہے، اور یہ قسم دنیا میں صرف اسی جزیرے پر پائی جاتی ہے۔ گولڈن لینس ہیڈ سنیک 1.5 فٹ لمبے ہو سکتے ہیں۔ ان کا زہر دوسری جگہوں پر پائے جانے والے ان کے قریبی کزن پٹ وائپرز کی نسبت 5 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پٹ وائپر اتنے زہریلے سانپ ہیں کہ جس انسان کو کاٹتے ہیں وہ ایک ہی گھنٹے میں مر جاتا ہے۔ برازیل میں سانپ کے کاٹنے سے ہونے والی اموات میں سے 90% پٹ وائپرز کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، جو کہ سانپوں کا جزیرہ الگ تھلگ ہے اور وہاں آبادی نہیں، لہذا گولڈن لینس ہیڈ سنیک کے زہر سے ہونے والی اموات کی حقیقی اعداد و شمار نہیں بتائے جا سکتے، لیکن اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے کزن اتنے زہریلے ہیں تو ان سے 5 گنا زیادہ زہریلا یہ سانپ خود کتنا مہلک ہوگا۔ یہ سانپ اتنے زہریلے کیسے ہو گئے؟ اس کی وجہ اس جزیرے کی عجیب و غریب جغرافیہ سے جڑتی ہے۔ کیمیدا گرینڈی سمندر سے بالکل الگ تھلگ ہے، اس لیے اس جزیرے کے سانپوں کا سوائے پرندوں کے کوئی شکار نہیں تھا۔ عموماً سانپ اپنے شکار کو ڈستے ہیں تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ پھڑکتا ہے اور کچھ دور جا کر زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن جب شکار پرندے ہوں تو امکان رہتا ہے کہ وہ ڈسے جانے کے بعد اڑ کر کہیں دور جا کر گریں گے۔ اس وجہ سے اس جزیرے کے سانپوں کو اپنے زہر میں زہریلا پن پیدا کرنا پڑا تاکہ وہ کسی بھی پرندے کو اڑنے سے پہلے ہی فوراً مار ڈالیں۔ اس جزیرے پر اب مقامی پرندوں کی تعداد بہت ہی کم ہو چکی ہے، اس لیے جزیرے کے سانپ اپنے خوراک کے لیے جزیرے پر آنے والے عارضی پرندوں پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت سنیک آئیلینڈ پر 2000 سے 4000 تک گولڈن لینس ہیڈ سنیک پائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی تھی، لیکن یہاں جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم فراہمی کے باعث ان کی تعداد تیزی سے کم ہوئی ہے۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں اس جزیرے پر سانپوں کی تعداد 50% تک کم ہو چکی ہے۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں ہوتی، اور انسانوں کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں نفع چھپا ہوتا ہے۔
یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے مکمل طور پر بے فائدہ نہیں، اور یہاں موجود کئی نایاب سانپوں کے زہر سے انتہائی مفید دوائیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے گولڈن لینسڈ سنیک کے زہر کو دل کے امراض کی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے سانپوں کے زہر اینٹی کینسر دوائیوں میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ خطرہ چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، غیر قانونی کام کرنے والے لوگ اپنی قسمت آزمائی ضرور کرتے ہیں۔ اس جزیرے کے اتنے خطرناک ہونے کے باوجود کچھ سمگلرز یہاں سے گولڈن لینسڈ سنیک چرانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک گولڈن لینسڈ سنیک 10,000 سے لے کر $30,000 میں فروخت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس جزیرے پر انسانوں کی عدم موجودگی سے سانپوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ انسانوں کو سانپوں سے نہیں بلکہ سانپوں کو انسانوں سے ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔